یہ 2013 کی ایک سرد رات کا واقعہ ہے جب کراچی کے ہسپتال کے قریب ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں واقع ایک CSW نامی فیکٹری ایک ایسی جگہ بن چکی تھی جہاں صرف خوف و ہراس اپنی پوری آبودات کے ساتھ راج کرتا تھا۔ یہ کہانی سچی ہے لیکن اس کی دہشت آپ کو رات کو جگائے رکھی۔ میری آپ سے گزارش ہے اس کہانی کو سننے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں۔ میرا کزن اس فیکٹری میں ملازم تھا۔ وہ رات کی شفٹ کے بعد اکثر جب گھر لوٹتا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پریشانی ہوتی۔ وہ بتاتا کہ فیکٹری کے اندر کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے۔ رات کے سناٹے میں مشینیں جو دن بھر کپڑوں کی سلائی کے لیے استعمال ہوتی تھیں وہ خود بخود چلنے لگتی۔ ان کی آواز پوری فیکٹری میں گونجتی اور پھر اچانک جیسے کوئی غیر مرئی ہاتھ انہیں روک دیتا۔ وہ چلتے چلتے اچانک خود ہی بند ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھار تیار شدہ کپڑوں کے ڈھیر جو رات کو پیک کیے جاتے صبح کھولنے پر خراب ملتے۔ ان پر عجیب سے سرخ دھبے ہوتے جو خون جیسے لگتے لیکن خون نہیں ہوتے۔ کوئی نہیں جانتا یہ کہاں سے آتے تھے۔ رات کے وقت اکثر فیکٹری کے کوریڈورز میں عجیب سی آوازیں گونجتی، کبھی کبھار قدموں کی چھاپ، تو کبھی ہلکی سی ہنسی، اور کبھی ایسی سسراہٹ جیسے کوئی دیواروں کے پیچھے چھپ کر سانس لے رہا ہو اور ہمیں دیکھ رہا ہو۔ ملازمین میں خوف پھیل چکا تھا۔ کچھ نے تو نوکری چھوڑ دی تھی لیکن جو اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور تھے اور جن کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا وہ خاموشی سے کام کرتے رہے۔ فیکٹری کا مالک جو ایک سخت مزاج آدمی تھا، ابتدا میں تو اس نے ان باتوں کو صرف افواہیں سمجھا، لیکن جب ایک رات اس نے خود مشینوں کو بغیر بجلی کے چلتے اور بند ہوتے دیکھا تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے فوراً ایک مشہور مولوی کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ مولوی صاحب ایک چھٹی والے دن فیکٹری پہنچے۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا کتابچہ تھا اور وہ مسلسل کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ انہوں نے فیکٹری کے ہر کونے کا معائنہ کیا، دعائیں پڑھیں اور کاغذوں پر لکھے تعویذ دیواروں پر چسپاں کیے۔ رات ہوتے ہی انہوں نے ایک دائرہ بنایا اور زور زور سے کلمات پڑھنے شروع کیے، لیکن جیسے ہی رات گہری ہوئی فیکٹری کے اندر سے ایک خوفناک آواز گونجی، جیسے کوئی بھاری چیز زمین پر گری ہو۔ مشینیں خود چلنے لگیں اور پھر اچانک بند ہو گئیں۔ دیواروں پر خوفناک قسم کے سائے ناچنے لگے اور مولوی صاحب کے ہاتھ سے کتابچہ گر پڑا۔ وہ چیختے ہوئے بھاگے اور کہا، یہاں کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو ہمارے بس سے باہر ہیں۔ اگلے دن جب صبح کی پہلی کرن فیکٹری کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آئی، کام دوبارہ شروع ہوا، لیکن فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی اور ہر ملازم کے دل میں ایک بے نام خوف سمایا ہوا تھا۔ دن کے وقت بھی فیکٹری کے کوریڈورز میں عجیب سی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ کچھ خواتین جو واش روم جانے کے لیے اٹھی وہاں پہنچی تو انہوں نے جب نل کھولا، پانی کی جگہ گاڑھا سرخ مواد نلوں سے خارج ہونا شروع ہو گیا۔ ان کی چیخیں فیکٹری کے ہر کونے میں گونج اٹھیں۔ واش روم کا دروازہ خود ہی اندر سے بند ہو گیا، جیسے کوئی اسے باہر سے دھکا دے رہا ہو۔ اندر موجود خواتین خوف سے بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ اس لمحے مین فلور پر افراتفری مچ چکی تھی۔ مشینیں جو زمین پر مضبوطی سے جمی ہوئی تھیں ہوا میں اٹھنے لگیں اور زور سے گرنے لگیں۔ کچھ مشینیں خود چلتیں پھر خود ہی بند ہو جاتیں اور پھر دوبارہ چلنے لگتیں۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اب یہ سب رات کے بجائے دن دہاڑے روشنی میں ہو رہا تھا۔ سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے بالکل ہی غیر انسانی کوئی مخلوق ان پر اپنا آپ ظاہر کر رہی ہو۔
دیواروں پر عجیب قسم کے سائے ناچ رہے تھے اور کچھ ملازمین نے دیکھا کہ ایک عورت کی جسامت کا سایہ کوریڈور کے آخر میں کھڑا ہے، لیکن جب وہ قریب گئے تو وہ غائب ہو گیا۔ چیخیں، مشینوں کی آوازیں اور مشینیں گرنے کی دھمکیں ایک دوسرے میں مل گئیں۔ کچھ لوگ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے، لیکن بہت سے لوگ زخمی ہو چکے تھے۔ اسی افراتفری میں ایک لڑکی سلطانہ سامنے آئی۔ فیکٹری میں اس کے بارے میں یہ افواہیں تھیں کہ وہ عجیب سی باتیں کرتی تھی اور تھوڑی سائیکک قسم کی تھی، جیسے وہ کچھ ایسی چیزوں کو، ایسی مخلوقات کو دیکھ سکتی ہو جو دوسروں کی نظر سے اوجھل تھیں۔ اس دن جب سب بھاگ رہے تھے تو وہ وہیں کھڑی رہی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس کی چہرہ ایک عجیب سی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ وہ ہوا سے باتیں کرتی رہی، جیسے کوئی اس پر چیخ رہا، چلا رہا ہو۔ کچھ لوگوں نے جب اس کی طرف دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس کے ارد گرد ہوا کا ایک گھیرا بنا ہوا ہے۔ مشینوں کی آواز اس دوران مزید بلند ہوئی اور اچانک اس بلڈنگ کی کچھ مخصوص دیواریں گر گئیں۔ کسی طرح اس کے ملازمین کو باہر نکال لیا گیا، لیکن زخمی اور بے ہوش لوگوں کو فوراً ہسپتال پہنچایا گیا۔ اس فیکٹری کے مالک نے سعودی عرب کے مشہور عاملین کو بھی بلایا، لیکن اس واقعے کے بعد اس فیکٹری کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، کیونکہ سعودیہ سے آنے والے ان عامل کے مطابق بھی یہ آسیب اتنا طاقتور ہے کہ اسے قابو کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ آخرکار مالک نے وہ فیکٹری تھک ہار کر بند کر دی۔ آج برسوں کے بعد وہ فیکٹری ویران پڑی ہے، اس کے دروازوں پہ زنگ لگ چکا ہے اور دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی انفارمیشن ملی ہے، یا میرے چینل سے میں آپ لوگوں کو تھوڑی بہت معلومات دے پا رہا ہوں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔